السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی زدنی علما. آمین. سورہ انشقاق آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور اس کے علاوہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ تھرسڈے کے سیشن میں تو جو بھی دعائیں ہیں تسبیحات اور اذکار کی ہی بات ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے اور کوئی سوال ہیں تو وہ پوچھ لیجیے گا. جیسے پچھلی بار بات ہوئی تھی نا جو بھی سوالات تھے ان کے جواب، تو اسی طرح اگر آپ لوگوں کے اور کچھ ہوں گے سوالات تو وہ انشاءاللہ پرسوں والے سیشن میں وہ کور کر لیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اب جو 2 ہفتے بچے ہیں تو ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ارادہ ہے سورہ قدر کرنے کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے کہ بہرحال اس میں لیلۃ القدر کی بات آئی ہے اور رمضان میں انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ. تو بہرحال یہ سورہ انشقاق کا جو آخری حصہ ہے وہ شروع کرتے ہیں آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. ابھی تک جو بات ہو رہی تھی نا سورہ انشقاق میں، تو یہ کہ 2 اس سے پہلے بھی سیشنز ہو چکے ہیں، اور اس میں ایک کیا ہے، انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو ایمان والے جو لوگ نہیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ انہ ظن ان لن یحور، کہ یہ خیال کر رہا تھا کہ وہ واپس نہیں ہوگا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات چل رہی تھی ہم لوگوں کی کہ جو انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایسا لگتا ہے کہ گویا اب یہاں سے کبھی واپسی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے یہ سمجھا ہی نہیں تھا کہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی دنیا ہے اور دنیا کی زندگی اور اس کی عیش و عشرت اور جو بھی یہاں کا ساز و سامان ہے، اس میں کبھی کوئی نہ کمی ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے کبھی کسی کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اہل و عیال میں خوش تھا. اسے یہ گمان ہی نہیں تھا کہ اس میں کبھی کوئی کمی ہوگی یا کوئی نقصان ہو بھی سکتا ہے نا. یہ راحتیں جو ہیں وہ کبھی ختم بھی ہو سکتی ہیں. اس کو یہ گمان نہیں تھا، اس نے یہ سوچا نہیں تھا، یا یہ کہ اس کو یہ گمان تو وہ تھا لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ دل نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں کبھی بھی ختم ہوں، تو ایک اس کیفیت میں وہ مبتلا تھا. ٹھیک ہے، اس کو یہی لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ مضمون سورہ کہف میں بھی پہلے آ چکا ہے نا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. کہ وہ سورہ کہف میں جو ہم لوگ روز ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ جو 2 لوگوں کا قصہ ہے نا جن کے باغات تھے، اور یہ کہ ان میں سے ایک جو تھا اس کا کیا تھا کہ وہ یہ اس کا بہت اچھا باغ تھا اور جو بھی چیزیں تھیں اس میں، تو اس کو یہ جب اپنے باغ میں گیا تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے یہ چیزیں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے. اور بات وہی ہے کہ اگر یہ خیال رہے ہم لوگوں کو کہ آسائشیں جو ہیں وہ چھن بھی سکتی ہیں، ہے نا، تو اتنی بے فکری اور اتنی غفلت پھر نہیں ہوگی، ہے نا. اتنا غافل انسان پھر نہیں ہوگا، اور پھر اس چیز کا ایک جس کو کہتے ہیں نا احساس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے گا کہ سخت وقت بھی آ سکتا ہے. تو غافل انسان جو ہوتا ہے وہ اس تصور سے باہر رہتا ہے، اس تصور کو اپنے قریب بھی نہیں لاتا اور نہ آنے دیتا ہے نا. اور یہ مضمون جو ہے یہ سورہ ہمزہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کریں گے، اس میں بھی آئے گی، جس میں ہے نا مالہ اخلدا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ کیا گمان کرتا تھا کہ یہ مال جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور وہ یا پھر یہ کہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اخلدا خلد جس کو کہا جاتا ہے ہمیشگی کی زندگی یا ہمیشہ رہنے والی چیز، تو اخلدا یعنی کہ یہ چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی. تو یہ کہ
بہرحال تو یہ کہ اس کو یہ گمان نہیں تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، نگرانی کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد جو ایک پیسج شروع ہوا ہے یہاں سے، یہاں پہ ایک 4 آیات میں قسموں کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، فلا اقسم بالشفق، ٹھیک ہے، تو نہیں، قسم کھاتا ہوں میں شفق کی، ٹھیک ہے، یا پھر میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اب یہ کہ یہ چلیے یہ 4 جو ہیں ان کا وہ کر لیتے ہیں، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اور رات کی اور جو کچھ وہ جمع کر لیتی ہے یعنی سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، اور چاند کی جب کہ پورا بھر جاتا ہے یعنی جمع کر لیتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم کو ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ اور یہی بات اسی مفہوم کی بات کیا ہوئی تھی اس سے پہلے، اسی صورت میں ہوئی تھی، ان الی ربک کادحا فملاقی، کہ تم جس کو کہتے ہو نا، کہتے ہیں کہ بنا اپنی جس کو کہتے ہیں مرضی کے، یا یہ کہ درجہ بدرجہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دھیرے دھیرے چلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کا جو ایک مثال دی گئی تھی وہ کیا تھی کہ جیسے ایک کنویئر بیلٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ جو بھی کر رہے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ایک جو سمت ہوتی ہے اس طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر لمحہ، ہے نا، تو یہ کہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کنویئر بیلٹ پہ ہے تو وہ تو چلتے چلے جا رہے ہیں، چاہے ہم کچھ کر رہے ہیں چاہے ہم نہیں کر رہے ہیں، چاہے ہم کو معلوم ہے یا نہیں ہے اس چیز کا احساس ہو، چاہے وہ احساس نہ بھی ہو۔ تو یہ 4 یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے تو شفق کی بات ہو جائے کہ شفق کیا ہے نا، تو شفق غروب آفتاب کے بعد افق آسمان کی جو سرخی یا سفیدی، تو جب سورج ڈوبتا ہے نا تو اس وقت ایک سرخی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ سرخی جاتی ہے نا تو ایک سفیدی آتی ہے اس سے پہلے کہ جب اندھیرا آئے، تو سرخی ہوتی ہے پھر ایک سفیدی آتی ہے، اور یہی اسی سے مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ڈٹرمائن کیا جاتا ہے، یعنی فقہ کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ جو سفیدی ہے اور اس کے بعد پھر رات کی سیاہی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ شام کے آفتاب غروب کے وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو شفق جو ہے وہ شام کی جو سرخی یا پھر سفیدی، اور یہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ اقوال ہیں، اور اسی وجہ سے جو مغرب کا ایک جو وقت ہے اس میں تھوڑا سا جو مسالک ہیں، جو مسلک ہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اسی لغت کے جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آیا ہے واللیل وما وسق، اور وسق کیا ہوتا ہے، اتساق، خود بھر جانا، ٹھیک ہے، والقمر اذا اتسق، اور اس کے بعد پھر اتساق یہ جو ہے یہ دوسرے باب سے ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ چاند کے لیے آیا ہے نا، تو چاند کا دائرہ دیکھیے، تو کبھی کبھی جب رات میں بہت دھیان سے دیکھیں، جب پورا چاند نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہے 4-5 تاریخ ہو چاند کی، اور اس وقت دیکھیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ دائرہ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہلکا ہلکا سا نظر آتا ہے نا، پھیکا پھیکا سا وہ نظر آتا رہتا ہے، اور جو روشن حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر دن اس دائرے کے اندر وہ جو روشنی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے نا، وہ جیسے کہ اس میں روشنی بھری جا رہی ہے، یہاں تک کہ پھر 14 تاریخ ہوتی ہے اور پورا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی بھر جاتا ہے نور سے، ہے نا، تو یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں نا، تو یہ اس طرح کی قسمیں اس سے پہلے ہم لوگ سورہ تکویر میں بھی کر چکے ہیں، جب ستاروں کی بات ہو رہی تھی، اور وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ رات کی روانگی کی بات ہو رہی تھی کہ جب رات چلی جاتی ہے سمیٹ کے، ہے نا، اور والصبح اذا تنفس، وہاں پہ آیت آئی تھی نا کہ جب صبح سانس لیتی ہے نا، تو اور یہاں پہ ایک دم اس کا برعکس جس کو کہتے ہیں کہ ایک مرر امیج یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ افق جو ہے یعنی شفق واضح ہے، یعنی افق میں سرخی ہے، آفتاب جا رہا ہے اور رات آنے والی ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ اس طرح سے بھی لیا گیا ہے کہ یہ نور محمدی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو بات ہو رہی تھی صبح روشن کی، تو وہ کیا تھا؟ وہ نور محمدی تھا. تو بہرحال دن یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رات آ رہی ہے، اور رات اپنے آپ میں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سمیٹ لیتی ہیں. اور یہ سمیٹنا جو ہے نا، یہ کچھ اس طرح سے کہ ویسے بھی اگر دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو اس کے اندر، اس کی تاریکی میں سب کچھ چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھیں جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جو بھی پہاڑ ہیں، اور یہ ساری جتنی بھی جو بڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں، چڑیاں، جانور، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ سب اپنے ایک تو گھروں میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو جمادات ہیں یعنی کہ جو پہاڑ ہیں اور جو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، جو منجمد جو چیزیں ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی اس رات کی سیاہی میں وہ دکھنا بند ہو جاتے ہیں. تو کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جیسے رات کی تاریکی میں سب کچھ سمٹ گیا ہے نا. دن کی روشنی میں ہر چیز منتشر ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں ہیں وہ بہت کلیئرلی دکھائی بھی دیتی ہیں، اور ادھر ادھر سب جیسے بکھری ہوئی ہیں. اور رات کے وقت وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ سمیٹ کر رات اپنے اندر سب کچھ سمیٹ لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اب یہ والی جو چیز ہے نا، یہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور یہ قرآن شریف میں اور بھی جگہ یہ بات بتائی گئی ہے. اور یہ کیا ہے اصل میں کہ یقیناً تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، منزل بمنزل، ٹھیک ہے. تم کو ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچنا ہے. اور یہ جو ہے نا لَتَرْكَبُنَّ، یہ نون جو شدے کے ساتھ ہے یعنی تشدید کے ساتھ ہے، یہ یہ ایک صیغہ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرور بضرور یہ چیز ہونی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے نون تاکید ثقیلہ، ٹھیک ہے. تو یعنی تاکیداً یہ کہا گیا ہے کہ ضرور بضرور تم کو ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچنا ہے نا. اور یہ اگر دیکھیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک جو نظام بنایا ہے، ایک جو ضبط ہے دنیا کا، وہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہوں، پیڑ پودے ہوں، جو بھی ہیں، وہ ایک حالت سے دوسری حالت پر مستقل ایک، جس کو کہتے ہیں نا، وہ سائیکل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور کوئی بھی چیز اپنی حالت پر بہت دیر برقرار اور قائم نہیں رہ سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ جو پوری کریشن ہے اس کا ایک لازمی وصف جو بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر شے تدریجاً بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب چینج جو ہے وہ انیویٹیبل ہے بیسیکلی. اگر آپ ایک بیج کو دیکھیں تو بیج ہوتی ہے، پھر اس سے مطلب سیڈلنگ جو ہوتی ہے یعنی انکر پھوٹتا ہے، یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیجئے، پھر اس میں پتیاں آتی ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے درخت ہوتا ہے. پھر وہ درخت بھی جتنے بھی دن، ڈپینڈنگ اس کی لائف سائیکل کتنی ہے، بہت سال بھی رہتا ہے، لیکن فائنلی وہ ختم تو ہوتا ہے نا. تو یہ کہ اس کریشن کا جو لازمی وصف ہے وہ کیا ہے کہ ہر شے تدریجاً بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہر بڑا کام بھی اگر دیکھیں تو وہ شروع میں بہت چھوٹے کام سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جو تدریجاً ارتقاء ہے نا، تو وہ جو ہے وہ اس کائنات کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اصول پہ ہی یہ پوری کائنات بنائی ہے. تو ہم چاہیں چاہے نہ چاہیں، ہم کو اس چیز کا احساس ہو چاہے نہ ہو، لیکن تدریجاً ہم، جس کو کہتے ہیں نا، منزل بمنزل آگے بڑھ رہے ہیں، ہے نا. اور یہ کہ یہ بہرحال اب یہ کہ جو ابھی کم عمر لوگ ہیں ان کو شاید اس چیز کا بہت زیادہ احساس نہ ہو، لیکن یہ کہ جو تھوڑا پختہ عمر کے لوگ ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہوگا کہ دھیرے 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 کر کے ہم سب لوگ، اور یہ کہ اس میں صرف ہم نہیں بلکہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ ہی الگ الگ مرحلوں سے گزرتے ہوئے اور آگے بڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ارتقاء جو ہے، یہ ہر مرحلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال، اور ویسے اس کے علاوہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ اور بھی جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین کی اور کوئی چیز ہو، تو وہ سب جو ہے وہ ایک سائیکل تو سب کی چل ہی رہی ہے. اور اس کا ایک بہت آسان جو ایک مثال کے طور پہ ہے وہ ہے جو واٹر سائیکل ہے نا، کہ بارش ہوتی ہے، پھر وہ پانی بھرتا ہے، پھر وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے، اور وہ ہے. تو جو نان لیونگ تھنگز بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو
جو مخلوق ہے اور سبھی کچھ ہے مخلوق، تو سب چیز جو ہے وہ ایک سائیکل میں چل رہی ہے، اور اسی طرح دنیا بھی جو ہے وہ اپنی جس کو کہتے ہیں اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ایک دن ختم ضرور ہوں گی، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت، جب وہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں تو پھر یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں آس پاس جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ہمارے لیے، اور قرآن شریف میں بھی دیکھیں اتنی صورتیں پڑھ کے یہ تو احساس ضرور ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر چیز سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن شریف میں کتنی مثالیں دیتے ہیں اور دے رہے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، بارش دیکھو، ہر چیز دیکھو، اور ان سب چیزوں میں کیا ہے، بیسکلی بات وہی ہے کہ اس پوری ایکویشن میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیتے ہیں تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، اور یہ جو غور و فکر اور تدبر بھی جو ہے یہ ایک نیکی میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے نا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ طبقہ، اسی سے جو اردو کا جو ہم لوگوں کا لفظ ہے نا مطابقت، یہ بھی اسی چیز سے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یعنی کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز پہ کور کر لیتی ہیں، اور اسی طرح وہ ہے نا سورہ ملک میں خلق سبع سماوات طباقا، تو اس میں بھی طباقا، طا با اور قاف یہی لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان سماوات جو بنائے ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہیں، ایک دوسرے پہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں، جیسے ہے نا لیئرز میں، ٹھیک۔ فما لہم لا یؤمنون، اب یہ سوال اسی طرح سے سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا انہیں، یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ یہ ہم الگ الگ ترجمہ جو کرتے ہیں یہ الگ الگ تفاسیر سے اور الگ الگ لوگوں کے ترجمے ہیں، اور اس لیے ہی کرتے ہیں کہ بھئی ایک چیز میں اگر ہم سے کوئی کمی رہ جائے تو وہ دوسری چیز مکمل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہی سوال ہے جیسے اس سے پہلے بھی یاد ہوگا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہوا ہے ان کو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بات وہی ہے کہ صبح تو طلوع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آفتاب ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ قرآن، یہ سب تو آ چکا ہے، تو ان کو کس چیز کا انتظار ہے، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کیا، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ایک اس عالم میں کہ یہ ساری چیزیں جب اتنی واضح ہو چکی ہیں، جب سامنے موجود ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے ان کا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ہے نا۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جب بھی اس طرح کا سوال کیا ہے وہ ہے تو اس میں پھر بتایا بھی ہے نا کہ یہ کیوں نہیں لاتے، یا اس طرح کے ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ کیوں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا تھا نا اس سے پہلے ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے نا، یعنی کہ یہ نہ سوچتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کیا تھا کہ ہم لوگوں نے سورت کے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ آسمان اور زمین بھی کیا ہے کہ یہ اپنے رب کا جو کہنا ہے وہ سنتے ہیں، ہے نا، اور صرف سنتے نہیں ہیں، جو بھی رب نے کہا ہے وہ کرتے ہیں۔ صرف انسان ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ سنے یا نہ سنے، وہ اللہ تعالیٰ پہ کو مانے یا نہ مانے، ہے نا۔ اور یہ بھی دیکھیں سورہ کہف میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِ سُرَادِقُهَا، کہ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ پھر جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ نہ لائے، جو چاہے وہ کفر کرے، مفہوم کے بار سے ہی بتا رہے ہیں یہ۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو نہیں جھکتے، ہے نا، سجدہ نہیں کرتے۔
اب ایک بات تو یہیں پہ ہی ہم بتا دیں، پھر اگر آخر میں اگر یہ کہ وقت رہے گا تو جو سجدہ تلاوت ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل کر لیں گے آج ہی۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے احناف کے ذریعے، احناف کے نزدیک۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ابھی سن رہے ہیں یا پھر یہ کہ ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ آیت سننے کی بنا پر وہ سجدہ کریں۔ اچھا، اب یہ آیت اگر کئی بار اسی وقت میں پڑھی جائے گی تو اگر ہم نے جیسے فار انسٹنس 2-3 بار بھی پڑھا تو اس کے لیے ایک ہی سجدہ ہوگا، کیونکہ وہی آیت ایک ہی سٹنگ میں یعنی ایک ہی مجلس میں وہی آیت اگر 2-3 بار یا جتنی بار بھی ریپیٹ ہو تو اس پہ ایک ہی سجدہ آئے گا، واجب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی آیت بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جو بھی سن رہا ہے تو سجدہ کر لیجئے گا، ابھی ضروری نہیں ہے، ابھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو سیشن کے بعد یا اپنا جو بھی سننا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔ اور سجدہ تلاوت جو ہے وہ نماز کی جو ساری کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی باوضو ہونا ہے، سطر اسی طرح ڈھکا ہوگا، قبلہ رو ہونا ہے، اور جیسے کہ نماز کا سجدہ ہوتا ہے نا، جو بھی کنڈیشنز اس کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں، اور ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں جاتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تسبیحات 3 بار 5 بار 7 بار جو بھی جتنی بار بھی وہ ہے، لیکن کم سے کم 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، بس ختم سجدہ تلاوت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے واجب احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اس کے علاوہ اگر اینڈ میں وقت بچتا ہے تو اور تھوڑی سی تفصیل سجدہ تلاوت کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں جھکتے، یعنی سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اب عربوں میں ایک رواج تھا، اور وہ کیا تھا کہ عربوں کا دیکھیے اس وقت جو ایک فصاحت، جو اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت جو تھی وہ ان کے ہاں ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت چوٹی کی تھی اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یعنی عربوں کو اپنا صاحب کلام ہونے پر بہت فخر تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسکلی جو ادب ہے، فصاحت، بلاغت، خطابت اور شاعری، یہ سب جو ہے وہ ان کو بڑا فخر تھا اس چیز پہ، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے کیا ہوتا تھا کہ سال میں ایک میلہ لگتا تھا، اور وہ اس طرح کا جیسے سالانہ مشاعرہ سمجھ لیجئے، تو اس طرح کا ہوتا تھا، اور مشاعرے میں پھر جو بھی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اپنا کلام لے کے آتے تھے، یعنی پیش کرتے تھے۔ پھر جس شاعر کے کلام کو سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی ونر ہوتا تھا جو بھی کلام، تو پھر کیا کرتے تھے کہ اس کلام کو کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس شاعر کو سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کہ جو بھی کلام جو ہوتا تھا جو سب سے اونچا ہوتا تھا، یعنی جو جیت جاتا تھا دا ونر، تو وہ کلام جو ہے وہ کعبے کی دیوار پہ ٹنگ جاتا تھا، اور وہ جس کا کلام ہوتا تھا یعنی اس شاعر کو پھر سجدہ کیا جاتا تھا۔ اب کیا ہے کہ اللہ ویسے اگر دیکھیں تو فصاحت، بلاغت اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہے نا، ادب کے اعتبار سے، تو قرآن شریف ان سب میں سب سے اونچا کلام تھا، اور یہ اس وقت کے عرب خود بھی مانتے تھے، ہے نا۔ تو یہ کہ ایک تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی بات کہ بھئی یہ لوگ کیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جو وہاں کا اس وقت کا جو ایک رواج تھا اس کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو جو سب سے اونچا کلام تھا تو اس کو تو یہ کہ یہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ مانتے تھے، اور جو بھی کلام والا تھا اس کو سجدہ کرتے تھے، تو اس کے باوجود اب کیا ہوا کہ یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس کلام کی عظمت کو یہ لوگ مانتے ہیں، ہے نا۔ یعنی اس کی عظمت کے سامنے سب کے جو بھی عظیم کلام ہوتا تھا، جو بھی بڑی بہترین شاعری ہوتی تھی، تو اس کے سامنے تو سر جھکاتے تھے، تو ان کو اب کیا ہوا کہ اب اس کلام کے آگے یہ سر نہیں جھکاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت لبید رضی اللہ عنہ تو وہ آخری شاعر تھے اس وقت کے کہ ان کا کلام جو ہے وہ کعبے کی دیوار پہ ٹانگا گیا تھا، لیکن قرآن شریف آنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد یہ ایمان لے آئے تھے حضرت لبید رضی اللہ عنہ، تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا، ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا پھر وہی ایک سوال ہے کہ ان کو کیا ہوا کہ یہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی سر نہیں جھکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر جھٹلاتے ہیں، بل الذین کفروا یکذبون، ٹھیک ہے۔
اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سجدہ کرتے، یعنی اس چیز کا اعتراف کرتے، اور یہ کہ سجدہ کر لیتے تو کیا ہوتا کہ ان کا جو باطن ہے وہ بھی منور ہو جاتا، بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو جھٹلا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کئی بار یہ کہ جو بھی الفاظ ہوتے ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے سے جو فرق ہوتے ہیں تو وہ کہیں کچھ استعمال ہوتا ہے اور کہیں کچھ، لیکن ابھی کیونکہ موقع ہے تو یہ تھوڑی سی بات یہ کر لیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ کفر جو ہے نا وہ ایک ہلکا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے ایک چیز آتی ہے کفر کی، انکار کیا، یعنی کیا ہوا کہ کوئی چیز آئی اور ہم نے اس کا انکار کر دیا، یعنی ہم نے خود نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کفر کے بعد جو اس سے اور جس کو کہتے ہیں شدت والی جو ایک چیز ہوتی ہے، جو سیکنڈ مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تکذیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تکذیب، کذب، ٹھیک ہے۔ اور تکذیب کیا ہے؟ تکذیب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے مانا نہیں، ٹھیک ہے، کفر تو وہ تھا، تکذیب کیا ہے کہ ہم نے مانا نہیں اور ہم اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ تو یہ تکذیب جو ہے نا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آیت پھر سے دیکھ لیجئے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ جھٹلاتے ہیں۔ تو کفروا پہلی چیز آئی اور پھر یکذبون، یعنی وہ تکذیب جو ہے وہ دوسری چیز آئی ہے، یعنی سیکنڈ سٹیج ہے، کہ یہ پہلے تو یہ تھا کہ خود اپنے آپ ہی نہیں مانا، لیکن کیا ہے کہ جو آخری جرم تھا ان کا وہ کیا تھا کہ یہ تکذیب بھی کر رہے ہیں، یعنی جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جھٹلانا جو ہے یہ کفر سے بھی آگے کا جرم ہے، اور تکذیب جو ہے وہ ویسے دیکھ لیتے تو کیا ہے کہ جرم پہ ایک اور جرم۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اور اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اعمال جو بھی کما رہے ہیں، یا اگر ان کے حساب سے یہ دولت جمع کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کیا جمع کر رہے ہیں، یہ دولت ہے کہ یہ اپنے لیے عذاب جمع کر رہے ہیں، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، یا یہ گناہ اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے ضمن میں دیکھیے ایک حدیث شریف ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ ہر انسان صبح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنی جان کو بیچتا ہے، اور یہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ والی حدیث شریف ہے نا، وہ اپنی جان کو بیچتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسکلی کہ اپنی جو انرجی ہے، جو اپنی توانائی ہے، اپنی قوت ہے، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، جو بھی اس کی مہارت ہے، یعنی کہ جو بھی اس کا ٹیلنٹ ہے وہ بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کل کی زندگی کے اعتبار سے اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھنے کے لیے کریں تو وہ کیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، لائر ہو، دکاندار ہو، جو بھی ہے، تو وہ جا کے محنت کرتا ہے نا، جو بھی اس کی جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی اس کی ذہانت ہے، جو بھی اس کی نالج ہے، جو بھی اس کا ٹیلنٹ ہے، وہ شیئر کرتا ہے، وہ جو ہے وہ بیچتا ہے جا کے، تب پھر اس کو پیسے ملتے ہیں، ٹھیک۔ اور کوئی یہ کہ جیسے بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مزدور طبقہ جو ہے، تو وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی فزیکل انرجی بیچ رہے ہیں نا، فزیکل جو ان کو قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یا اگر ان کو اتنی قوت نہیں بھی ہے لیکن تب بھی مجبوراً ہی صحیح، لیکن یہ کہ وہ اپنی انرجی بیچتے ہیں، تبھی اس کے بدلے میں انہیں وہ چیزیں ملتی ہیں، جو بھی، چاہے وہ تنخواہ ہو، وہ پیسہ ہو، یا اس کے بدلے میں کوئی کچھ اور دے دے۔ تو بہرحال یہ تو ہوتا ہے، اور یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی یہ ہوتا ہے نا۔ تو کوئی اپنی فزیکل قوت جو ہے وہ بیچ رہا ہے، یعنی کہ جو مزدور ہے، جو رکشے والا ہے، جو بھی لوگ ادھر ادھر کوئی سامان ڈھوتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اپنی توانائی بیچ رہا ہے، جو اپنی انرجی ہے اس کو اسپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام تو ہر ایک کر رہا ہے نا، مومن بھی کر رہا ہے اور کافر بھی کر رہا ہے، بس جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حلال اور حرام کی تمیز کو ہٹا دیا وہ اپنے نفس کے لیے ہلاکت لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ وہ اپنے لیے آگ لے کے لوٹتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں، یعنی کہ جو بھی ہے، آپ کے جو ٹیلنٹس ہیں، آپ کی نالج ہے، آپ کی انرجی ہے، آپ کا ٹائم ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ نے وہ اگر اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کے
کیا وہ کام، حلال پہ قناعت کی اور صحیح بات کی، تو وہ مغفرت لے کے آیا، یعنی بائی دا اینڈ آف دا ڈے، دن کے آخر میں وہ اپنے لیے مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم بتا رہے ہیں. تو جو یہ جمع کر رہے ہیں ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو بیچ کر رہے ہیں، تو اللہ کو خوب معلوم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوب معلوم ہے کہ انہوں نے کیا چھوڑا اور کیا اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، کس شے سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے اور کیا جمع کر کے یہ لوگ لے کے آئے ہیں، ہے نا. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو اسٹرگلز ہوتی ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی سی، کہ کہیں پہ یہ تھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، وہ تھا، لیکن ہم دھوکہ کر سکتے تھے، یا پھر جو بھی ہے کسی چیز میں چوری کر سکتے تھے، یا اور کچھ نہیں، تو یہ کہ ہم فارغ بیٹھے، جبکہ وہ جو ٹائم ہے اس کے ہم کو پیسے مل رہے ہیں، ہے نا. چاہے وہ، اور یہ جو ہے یہ سارے پروفیشن میں، مطلب چاہے وہ آپ ٹیچنگ ہو، چاہے اور جو بھی چیزیں ہوں، تو اس میں یہ کہ آپ کو اس وقت کے پیسے جب مل رہے ہیں، اور اگر وہ وقت آپ اس چیز میں نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی تو حرام ہے نا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے مرحلے، روزمرہ کی چیزیں، چاہے وہ لمحے ہوں جو ہم نے اس میں گزارے ہوں، مطلب چاہے وہ ویسٹ کیے ہوں، چاہے یہ کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور ہم جھوٹ بول سکتے تھے، ہم کوئی دھوکے بازی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کی، صرف اس لیے کیوں، یعلم ان اللہ یرا، یا پھر ان ربہ کان بہ بصیرا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اور یہ سب جو ہیں یہ جز امہ کے ہی جو صورتیں ہیں انہی کی آیات ہیں، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیسکلی صرف اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں ہر جو ایک لمحہ ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، ہے نا. یا پھر یہ چیز کہ جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہماری جو بھی چیزیں ہیں. تو یہ جو اپنا ایک، جس کو کہتے ہیں نا، اپنے نفس سے جو ایک مجاہدہ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو جد و جہد ہوتی ہے کہ ہم کو یہ موقع ملا تھا لیکن ہم نے نہیں کیا، تو وہ کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی وہ چیز پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف وہ بندہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. nobody else knows، ہے نا، وہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اور یہ کہ وہ موقع آیا تھا، جس کو کہتے ہیں نا، وہ گولڈن اپرچونٹی آئی تھی ہمارے پاس، کہ ہم وہ اتنا تھوڑا سا دھوکہ کر کے یا اتنا تھوڑا سا جھوٹ بول کے، اور ہم بہت سارا جس کو کہتے ہیں پیسے کما سکتے تھے، یا سامان لے سکتے تھے، یا جو بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہے نا. اس وقت جو اپنا نفس ہے اور شیطان ملامت بھی کرتا ہے بہت، کہ بیوقوف ہو، بیوقوفی کر دی، چھوڑ دیا. اور اس طرح سے کئی بار لوگ بھی کافی ملامت کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا آج کل سمارٹنس تو اسی کو ہی مانا جاتا ہے، کہ بھئی آپ نے تھوڑا سا ادھر ادھر جھوٹ بولا، تھوڑا سا مسکرا کے، تھوڑا سا یہ کر کے دھوکے سے اپنا آپ نے بنا لیا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ بڑا عقل مند، بڑا شارپ انسان ہے یہ. اور اسی طرح سے یہی جو موقع آتے ہیں جو تھوڑا سا جھوٹ بولنے کے، تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں گھپلا کرنے کا یا دھوکہ دینے کا، اور وہ جب آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اکثر آج کل کی ٹرمینالوجیز کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو بیوقوفی کہا جاتا ہے، کہ بیوقوف ہے، اس کو وہ ہی نہیں آتا ہے، اس کو وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس کے اندر پیسے بنانے کا، یا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے دیا اس نے. تو یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی سی یہ جو چیزیں ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. اور یہ اتنی سی بھی جو چیزیں ہیں نا جو ہم نے چھوڑ دیا یا اپنے آپ کو محروم کر لیا اس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیں گے اور بہت بڑا دیں گے. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ سنا دیا، کسی نے کسی چیز پہ طنز کر دیا، اور ہمارے پاس موقع تھا اور ہم کہہ بھی سکتے تھے، لیکن فتنے کے ڈر سے، یا یہ کہ بات آگے نہ بڑھے، اس خوف سے خاموش رہ گئے، برداشت کر لیا، چپ رہ گئے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا، جس کے اندر کا وہ مجاہدہ ہے نا، اس کو خوب پتہ ہوتا ہے نا، کہ وہ کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کیا، اس کو خوب پتہ ہوتا ہے. اور اللہ کو بہت پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ایک ایک لمحہ، وہ ایک ایک موقع جو آپ نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ چھوڑو، رہنے دو، جانے دو، کیا فائدہ،
یہ بات آگے بڑھے گی، یا یہ کہ گناہ پڑے گا، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو چلو چھوڑو کیا کریں گے کر کے. تو یہ جو ایک ایک جو جد و جہد ہے، جو مجاہدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کروا رہے ہیں، اور اس کا جس کو کہتے ہیں نا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور اجر عظیم جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ مطلب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ صرف جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوتی ہیں نا، تو وہ واقعی ہوتا ہے نا کہ اس میں جو ایک اخلاص ہوتا ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. تو وہ جو اخلاص ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے شایان شان عطا فرمائیں گے. اللہ پھر کیونکہ وہ خاص طور پہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور اللہ سے ڈر کے ہوگا، تو وہ جو ایک اخلاص ہوگا، جو اس میں جو خلوص ہوگا، وہ جو خالص پن جو ہوگا نا اس عمل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شایان شان عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو خاموشی سے ہوتا ہے نا، وہ جو ایک مجاہدہ ہوتا ہے فی نفسی ہی، یعنی اپنے نفس کے اندر ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور اگر ہم وہ کر بھی لیتے تو بھی کسی کو نہ پتہ چلتا ہے نا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا وہ مزاج بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ وہ اخلاص عطا فرمائے کہ صرف اللہ کی محبت میں ہم اس گناہ سے بچ جائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم وہ جو ایک موقع ہے نا اس کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ یہ توفیق عطا فرمائیں. اور خاص طور پہ اس لیے کہ دیکھیں بولنا جو ہوتا ہے نا وہ آج کل بہت ایک ہلکی سی چیز ہو گئی ہے کہ ہاں بول دیا تو کیا ہو گیا ہے نا، انہوں نے بھی تو کہا تھا. لیکن اب واقعی یہ دیکھ کے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ آج سے مطلب پچھلی جنریشنز میں دیکھ لیں اور اس سے پہلے والوں کی تو خیر کیا بات ہے کہ یہی زبان بند کر کے ہی کتنے رشتے ان لوگوں نے سنبھال لیے تھے. اور ہم لوگوں سے واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بہت تھوڑے سے ہی رہ گئے اب تو رشتے. اب تو وہ بڑے بڑے گھر اور خاندان اور ان کے ساتھ نبھانا اور ان کو لے کے چلنا اب تو وہ رواج ہی نہیں رہ گیا ہے. تو جو تھوڑے بہت چند لوگ رہ گئے ہیں نا ان سے بھی نبھانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ برداشت ہی نہیں ہے، کوئی چیز برداشت کر ہی نہیں پاتے ہیں، نہ فزیکل، نہ ایموشنل، نہ مورل، نہ اسپریچول، کوئی بھی چیز برداشت اب ہے ہی نہیں. ہم اور یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یہ کسی اور کو کے لیے وہ نہیں ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم خود ہی ہیں اس میں کہ واقعی وہ ایک جو برداشت ہوتا ہے نا تو وہ جیسے کم پہ کم ہی ہوتا جا رہا ہے. اور اگر ہم لوگ اپنے سے جو اب اپنے بعد کی جنریشن ان کو دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کریں گے، برداشت تو ہے ہی نہیں کسی چیز میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ اس اخلاص کے ساتھ ہم لوگ نیکیاں کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیں. کیونکہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی جتا کے، کبھی سنا کے وہ جو نیکی ہوتی ہے وہ ہم خود بخود ضائع کر دیتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال اور یہ سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا ہی مفہوم فرمایا ہے کہ یہ کہیں بہتر اور قیمتی ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ چیز جو ہے یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے، خیر مما یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں، ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہے، واللہ اعلم بما یوعون، یہ تو ہو گیا ہے نا. اچھا یہ جو یوعون جو ہے نا، یوعون یہ ایک تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اس لفظ میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اس میں اور بہت سارے مفہوم آ جاتے ہیں، ہے نا. تو بما یوعون یہ جو ہے اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جو ایک جیسے بڑا سا جھولا یا تھیلا اور اس میں دھیرے دھیرے کر کے سامان اکٹھا جو کیا جاتا ہے، یہ اس سے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے. اور بات وہی ہے کہ وہ جو تھیلا یا جو وہ جو بھی بورا ہے یا جو بیگ ہے ہمارا، وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ بڑھتا جا رہا ہے نا. اب بات وہی ہے کہ ہم اس جھولے میں وہ جو سامان ہے، وہ جو لگیج ہے، وہ جو بیگیج ہے ہمارا، اس میں ہم کیا بھر رہے ہیں وہ باہر سے کسی کو بھی نہیں دکھائی دے رہا. باہر سے سب کو ایک بھرا ہوا تھیلا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بما یوعون، ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما یوعون، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا جمع کر رہے ہیں. کہ باہر سے بظاہر تو وہ بہت بھرا ہوا لگ رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو یہ معنی کے اعتبار سے دیکھیے بات تو وہی ہے، لیکن یہ کہ اگر جو الگ الگ الفاظ اگر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں نا، یجمعون بھی تو ہو سکتا نا کہ وہ جمع کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یجمعون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یوعون ہے۔ تو یوعون سے مراد وہی ہے کہ وہ جو تھیلا جو بھرا جا رہا ہے تو اس میں اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں حقیقتاً اس کے اندر کیا ہے، وہ کسی اور کو دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہیں جو خوب جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، خبر دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی، اور یہ جو ہے یہ ایک طنز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو یہ طنز کیوں؟ کیونکہ یہ اسی بشارت کے مستحق ہیں، یہ ان کا مقام ہے، ان کا حق جو ہے یہ یہی ہے کہ اتنی ساری وارننگز کے باوجود ان کا حق ہے کہ انہیں یہ خوشخبری دی جائے۔ اب اس سے کیا ہے؟ اس سے کچھ لوگ استثناء ہیں، یعنی کچھ لوگ اس سے نکل گئے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کو بے انتہا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، جس کا سلسلہ غیر ممنون کا مطلب کیا ہے؟ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی غیر ممنون یعنی وہ چیز جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی، وہ جیسے کچھ ایک ان لمیٹڈ سپلائی جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ مراد ہے کہ ایک تو غیر ممنون کہ کبھی بھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، اور اس کا ایک اور اسی میں جو ایک اور مطلب ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو بھی ان کو ملے گا نا اس پر احسان نہیں جتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے من یمنو، ٹھیک، من یمنو، وہ کیا ہے کہ احسان جو کہ جتلایا نہ جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیں گے، ایک تو اس کی کیا کوالٹی ہوگی کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ جو بھی نعمت ہوگی، وہ جو بھی آسائش ہوگی، جو بھی بدلہ ہوگا، بہت بڑا جو بدلہ ہوگا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی ان لمیٹڈ سپلائی ہوگی، اس کی ان لمیٹڈ سپلائی ہوگی۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے اسی میں؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو احسان جو اللہ تعالیٰ دیں گے، نعمتیں اور آسائشیں اور وہ سب کچھ تو دیں گے، تو اس پر احسان نہیں جتائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا احساس کبھی نہیں دلایا جائے گا کہ ہاں بھئی تمہارے اوپر اتنا بڑا کرم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ اس طرح کی ایک چیز ہوگی کہ وہ بس آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب لوگوں کو اس مقام پہ پہنچائیں، ہے نا۔ اور یہ کہ جیسے اردو میں بھی جو ہم کہتے ہیں نا ممنون، کہ میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، یعنی کہ کیا؟ احسان مند ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور غیر ممنون کا وہی ہے کہ منون کہ جو کہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، اور منین ویسے غبار کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح سے؟ اس لیے کہ جو غبار ہوتا ہے نا، وہ جو بھی جس بھی سرفیس پہ وہ غبار آیا تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں ڈھانپ لیتا ہے، اس کو کٹ ہو جاتا ہے، سیپریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ وہ چیز ہوگی غیر ممنون کہ کبھی بھی یہ منقطع نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی اس جو ملنے والا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے، اس سے کبھی الگ نہیں ہوگی یہ نعمتیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جتلائیں گے بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ شروعات جو ہوئی تھی سورہ کی وہ کیا تھی کہ اذا السماء انشقت، یہاں سے شروع ہوا تھا نا کہ آسمان جب کھول دیا جا رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہیں، اور آخر میں کیا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، تو اس وقت جب آسمان کھول دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ مطلب یہ سورہ کا جو شروعات ہے اور جو آخر ہے، اس کو کس طرح سے اس کا ربط جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا یا پھاڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ پھر ان کو خوشخبری دے دیجیے گا دردناک عذاب کی،
ہے نا. اور اس میں جو ایک سینٹرل تھیم جو تھا، ایک وہ جو آیت جو کہ جس کو کہتا ہے نا کہ جو ایک مرکزی جو وہ ہوئی، وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہم تک واپس پہنچیں گے، چاہے وہ دردناک عذاب کے طور پہ ہو، چاہے وہ اجر غیر ممنون کے طور پہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایک تو ہو گئی. اور اس کے بعد جو ایک چیز جو بتانے والی تھی، ہاں سجدہ تلاوت کے سلسلے میں بھی بات کرنی تھی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں نا، تو اس کا ہم لوگوں کو بدلہ ملے گا ہر حال میں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہر لمحہ ہم اپنے جو اختتام ہے اس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ہو گیا. اچھا، اب جو سجدہ تلاوت والی جو بات تھی، تو وہ بھی اس میں سے ہم پڑھ لیں کہ سجدہ تلاوت قرآن شریف میں جو ہے نا وہ کل 14 ہے. ٹھیک ہے، پورے قرآن شریف میں 14 سجدہ تلاوت ہے، یعنی کہ وہ سجدے جو کہ تلاوت یعنی قرآن شریف کی تلاوت سے جو واجب ہوتے ہیں. اب اس کا حکم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. احناف کے نزدیک یہ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کے لیے سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے کہ جب ہم جو بھی آیت ہے وہ پڑھیں یا پھر وہ سنیں. ٹھیک ہے، لائیو. اگر یہ کہ ریکارڈنگز ہیں اور وہ ہیں تو اس میں پھر سجدہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر جیسے کوئی اور بھی زور سے تلاوت کر رہا ہے اور آپ وہاں پہ موجود ہیں یا آپ کے کان میں وہ آیت سجدہ پڑی ہے تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، تو قرآن شریف میں ٹوٹل جو ہیں وہ 14 سجدہ تلاوت ہے. اور اس میں 2 جگہ پہ ایک وہ ہے اختلاف ہے کہ ایک جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں سجدہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں مانتے، اور دوسری جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ سجدہ نہیں مانتے ہیں. بہرحال اس میں ایسا کوئی اتنا بڑا مسئلے والی بات نہیں ہے، ایک اختلافی چیز تھی تو ہم نے کہا وہ بھی بتا دیں. اور یہ ہے کہ اس میں 14 ہے، اور یہ کہ جو اصل جو چیز ہے، مطلب جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ سجدہ تلاوت والی آیت سجدے والی آیت اگر پڑھیں تو اگر نماز میں ہیں تو اسی وقت سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کے باہر ہیں جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بہترین افضل تو یہی ہے کہ آپ اسی وقت سجدہ کر لیں. اور اگر اس وقت یعنی جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بھئی ابھی تلاوت کر لیں تو سجدہ کریں، تو تلاوت ختم ہوتے ہی سجدہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر گناہگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ایک تو بات. اور اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کا تو یہ ہو گیا ہے. اور یہ کہ کیونکہ اس کا جو ایک مرکزی جو ایک چیز تھی جو بار بار بتائی گئی ہے، وہ ایک بار یہاں پہ کر لیتے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ اس صورت میں بھی اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے انسان کو، یہی بتایا ہے کہ ایک تو جو راستہ دکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. اور یہ کہ اس کے لیے بہت زیادہ مہارت اور بہت زیادہ پڑھا لکھا اور وہ سب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اپنا عقل اور شعور انسان استعمال کر لے تو پھر کیا ہے کہ وہ اس رخ پہ چل جائے گا، ہے نا. اور بات یہی ہے کہ ہر لمحہ ایک جو چیز ہے نا کہ عبادات کے علاوہ بھی ہر لمحہ ہم لوگوں کو یہ احساس رہے، کیا یہی والا کہ ان ربہ کان بہ بصیرا، یا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یا اس کے علاوہ واللہ اعلم بما یوعون. یہ جتنی بھی آیات ہیں نا یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. کبھی یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو یا تمہاری جو نیت ہے، تم جس نیت سے کر رہے ہو. تو یہ بار بار لانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو، ہے نا.
ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کا جو کہتے ہیں نا کہ بظاہر چاہے ہمیں اس کا وہ ملے، جس کو کہتے ہیں کہ اس کی جزا ملے یا نہ ملے، یا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام تو وہ نہیں کیا لیکن تب بھی آپ کو اس کی سزا ملی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے وہ جو بھی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، دکھتی ہیں یا نہیں دکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے فیصلے فرمائیں گے۔ تو بہرحال ہمارے خیال میں یہ تو ہو گیا ہے مکمل، تو یہ کہ دعا پھر پڑھ لیتے ہیں، اور ابھی ویسے تو 8 منٹ بچے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ یہ ہو گیا ہے اور ہم دوسری ابھی شروع کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ انشاءاللہ عید بعد پھر وہ کریں گے، اور بیچ میں جو ٹائم بچا ہے اس میں انشاءاللہ سورہ قدر کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔